شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ استبرا کیا ہے؟ استبرا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور سبھی حضرات اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں۔ استبرا پیشاب کے مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کے بنا مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی۔ طہارت کامل نہیں تو وضو کامل نہیں ہوگا، وضو کامل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادت ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ پرانے وقتوں میں لوگ خشک مٹی استعمال کرتے تھے۔ پیشاب کو خشک کرنے کے لیے وہ مٹی کا ڈیلا استعمال کیا کرتے تھے۔ آج کل 95% مرد و خواتین بنا خشک کا ہی پیشاب جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں۔ وہی ناپاک پانی پھر کپڑوں پر لگتا ہے۔ کیونکہ پانی کی ٹوٹی بند کر بھی دی جائے، پیشاب یورینری بلیڈر سے تھوڑے تھوڑے قطرے نکلتے رہتے ہیں۔ یہی حال انسانی جسم کی نالی، جو کہ خواتین کی نسبت مردوں میں قدرے بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں اور پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے باہر کی طرف آتے ہیں، لہٰذا جلد بازی نہ کریں، فوراً کھڑے نہ ہوں۔ اس بات کا یقین کامل کر لیں کہ آپ کا مثانہ بالکل طور پر خالی ہو چکا۔ نالی میں پھنسے قطرے نکالنے کا مصنوعی طور جان بوجھ کر کھانسی کریں، اس سے مسلز ریلیکس ہوں گے۔ اور بائیں پاؤں پر زور دیں 2 سے 3 دفعہ، اور پھر مٹی کا ڈیلا استعمال کر کے پیشاب کو خشک کریں، پھر پانی بہا دیں۔ اب جو پانی کپڑے پر لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم سب لوگ وقت اور جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں، پھر کہاں سے عبادتوں میں لذت اور سکون آئے جب طہارت ہی مکمل نہ ہو۔ آج کے دور میں خشک مٹی کی جگہ سافٹ ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے پانی کا استعمال کرنا پھر بھی لازمی ہے، صرف ٹیشو سے خشک کرنا ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پیشاب کے قطرے سے جب ہم ناپاک رہتے ہیں تو ہماری خواتین، بچے سب پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہیں۔ جنات شیاطین کو پیشاب کی بو اور آمیزش والے پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، اور اس کی روح دل کو بے قرار رکھتی ہے۔ غصہ، حسد، بغض، ان سب کی جڑ کامل طہارت کا نہ ہونا ہی ہے۔